بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کے بعد ایک پی ٹی آئی کے بڑے رازدان نے اور پی ٹی آئی سے بڑے باخبر شخص نے مجھے یہ بتایا تھا کہ سلیم، عمران خان کی حکومت کے بارے میں اتنا ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ یہ روز کوئی نہ کوئی لطیفہ کریٹ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو محظوظ ہونے کا بہت موقع ملے گا۔ چنانچہ اس وقت جب میں عمران خان یا ان کے ترجمانوں کی طرف سے ایک جب مذہبی کارڈ کا استعمال کرتے دیکھتا ہوں یا ریاست مدینہ کے نام کا استعمال دیکھتا ہوں، یا پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی امریکہ اور یورپ ہمارا مخالف ہو گیا ہے اور وہ ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لطیفے پہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ چنانچہ آج میں نے بھی ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا لطیفہ نما اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کی جائے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور اس کے جو یورپی اتحادی ہے ان دنوں سب کام چھوڑ کر عمران خان کی حکومت گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی پر دباؤ ڈال کر بغاوت پر مجبور کرایا۔ پھر ان ممبران کے لیے امریکہ نے ہی مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی سے آئندہ انتخابات میں ٹکٹوں کے وعدے لیے۔ اسی طرح امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے پہلے زرداری، شہباز شریف اور مولانا کی ملاقاتیں کرائیں اور پھر قاف لیگ اور ایم کیو ایم سے ان کی ڈیل کرائی۔ شہباز شریف اور نواز شریف کو امریکہ وغیرہ نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ پھر جو بائیڈن اور بورس جانسن ان کے درمیان گارنٹر بنے، پھر ایم کیو ایم اور زرداری کی ملاقاتیں کروائیں۔ جو بائیڈن اور بورس جانسن مسلسل کالے کر کے زرداری صاحب کو مجبور کرتے رہے کہ وہ ایم کیو ایم کے مطالبات تسلیم کرے، اور پھر یورپین یونین کی پوری قیادت کو ان کے مابین گارنٹر بنا دیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک ایران کو بھی بلا چکے ہیں۔ انہوں نے چین کا معاملہ بھی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور یہ جو یوکرین اور روس کا بس وہ صرف نام لے رہے ہیں، لیکن ان کی تمام تر توجہ اس وقت پاکستان پر اور عمران خان پر مرکوز ہے، اور سی آئی اے، MI6، را اور موساد وغیرہ عمران خان کو فارغ کرنے میں لگی ہے۔ اور وجہ صاحب ظاہر ہے، یہ سب ممالک سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کو عمران خان نے روس سے، چین سے، ایران اور طالبان وغیرہ کے مقابلے میں زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ یا پھر یورپ کی نظروں میں اس وقت عمران خان کی فہرست وہ بہت طویل ہے، اس لیے ان سب نے مل کے عمران خان کی حکومت کو گرانا اپنا ترجیح نمبر 1 بنا دیا ہے، اور وہ عمران خان کے جرائم سے واقف ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے بچے ہوا کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ برطانیہ میں گولڈ سمتھ کے گھر پر بڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بڑے ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لندن کے میئر کے انتخاب کے لیے پاکستانی نژاد محمد صادق کے مقابلے میں گولڈ سمتھ کے بیٹے جیک سمتھ کو سپورٹ کیا۔ اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ عمران خان برطانیہ کے ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کے۔ ان کی طرز زندگی لمبے عرصے تک اہل مغرب جیسی رہی، جبکہ اب بھی معاشرتی حوالوں سے وہ پاکستانی کم اور مغربی شہری زیادہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور سنگاپور میں سوشل میڈیا سیلز بنا کر پاکستان کے اندر گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر کو عام کیا، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد سرکاری وسائل کو بھی اس مقصد کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں گالم گلوچ اور بدتمیزی کے کلچر کے عام ہونے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بڑی تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا تو عمران خان نے ان کے اس فیصلے کو سراہا۔ اس کے بعد بھی پرویز مشرف کو وہ مسیحا قرار دیتے رہے اور 2002 کے ریفرینڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادی جانتے ہیں کہ جب چینی صدر سی پیک کے معاہدے پر دستخط
اور پروجیکٹ کے باقاعدہ آغاز کے لیے پاکستان کے دورے پر آ رہے تھے، تو عمران خان نے کینیڈین شہری ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ مل کر دھرنوں کا پروگرام بنایا، اور ان دھرنوں کی پلاننگ بیجنگ یا ماسکو میں نہیں بلکہ لندن میں ہوئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی کو اپنا وزیر خارجہ بنایا۔ وہ شاہ محمود قریشی جنہوں نے اپنے وزیر خارجہ کی حیثیت کو استعمال کر کے اپنے بیٹے کو امریکی وزارت خارجہ میں تربیت دلوائی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی کابینہ نے چین کے ساتھ تعلقات خوب خراب کیے، اپنے وزراء سے سی پیک کے سودوں کے خلاف بیانات دلوائے، سی پیک پر عملاً کام روک دیا ہے۔ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں تو چینی سر پیٹ رہے ہیں، اور 2 سال سے سی پیک کے اصل فورم یعنی JCC کا کوئی اجلاس تک منعقد نہیں ہو سکا۔ وہ جانتے ہیں کہ چین یا روس کے دورے سے واپسی پر عمران خان نے کبھی بھی بنگڑے نہیں ڈالے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اپنے استقبال اور بنگڑوں کا اہتمام کیا، اور فاتحانہ انداز میں فرمایا کہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی خوشیاں منا رہے تھے، اور نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اسے ہڑپ کر لیا، لیکن انہوں نے صرف ایک سڑک کا نام بدلنے پر اکتفا کیا اور پھر تماشا دیکھتے رہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو زیادہ فنڈنگ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سے ہوئی، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے زلفی بخاری جیسے برطانوی شہریت رکھنے والے اور شہباز گل جیسے امریکہ پلٹ درجنوں لوگوں کو اہم مناصب دیے۔ اسی طرح بہت سارے برطانوی شہریوں کو بھی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا تواضع کرتے رہے، اور ان سب مشکوک لوگوں کو اہم قومی رازوں کا رازدان بنایا۔ یہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسد عمر اور حفیظ شیخ جیسے لوگوں کے ذریعے پاکستانی معیشت کو IMF یا بالواسطہ امریکہ کے ہاں گروی رکھ دیا۔ IMF کے ملازم کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا، اور پھر انہیں ہر طرح کے چیک سے آزاد کیا۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف IMF اور FATF کی ہدایات پر قانون سازی کروائی بلکہ اس کے لیے پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کیا۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے بین الافغان مفاہمت سے قبل یا انٹرا افغان مفاہمت سے قبل قطر ڈیل کرانے میں امریکہ کی بھرپور مدد کی، حالانکہ ہر سمجھدار یہ مشورہ دیتا رہا کہ بین الافغان مفاہمت سے قبل امریکہ اور طالبان کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ اور امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ اڈے انہوں نے مانگے نہیں، لیکن عمران خان صاحب مفت میں ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ DGISI جنرل فیض حمید درجنوں صحافیوں کی موجودگی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے نہ اڈے مانگے ہیں اور نہ ہم نے ان کو نہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو صرف ایئر سپیس کی ضرورت تھی جو عمران خان کی حکومت نے فراہم کر دی ہے۔ آج بھی امریکہ کے جہاز اور ڈرونز خلیج سے اڑ کر پاکستانی فضا استعمال کر کے افغانستان جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ عمران خان گزشتہ 1.5 سال سے اگر کسی شخصیت کے ٹیلی فون کال کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو وہ امریکی صدر جو بائیڈن ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ اور سفارتی محاذ پر اسے تنہا کر کے رکھ دیا، پاکستان کے دفاعی اداروں کو متنازع بنایا، عدلیہ کے وقار کو خاک میں ملا دیا، الیکشن کمیشن کو سلیکشن کمیشن بنا کے رکھا، میڈیا کو اس قدر بے وقت اور تقسیم کیا کہ اب وہ انڈین اور مغربی میڈیا کے پاکستان مخالف بیانیہ کے جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اسی طرح پاکستانی معاشرے اور سیاست کو پولرائز کیا، اور ظاہر ہے کہ امریکہ پاکستان کا بہت بڑا ہمدرد ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے اس کی پیار اور محبت عروج پر ہے، اور وہ پاکستان کے اداروں کو کمزور ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے
امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔